یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ ذی الحج کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن ہیں، کیا خواتین اس سے اور مرد و حضرات سبھی بچے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حج والا مہینہ ہے اور حج والے مہینے کے دن ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ اس دین میں جانے والے تو نفع اٹھاتے ہیں جی، لیکن پیچھے والوں کو بھی ان کے ساتھ کتنے اعمال میں شامل کر دیا جاتا ہے. کہ جیسے عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ ناخن کٹوائے نہ بال کٹوائے. یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ تو حجی کے لیے ہیں. اب پیچھے والے بھی ان پابندیوں میں آتا ہے ان 10 دنوں میں، تو یہ کہ دل جو ہے وہ سب کے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں. بالکل ایسا. اور اس طرح سے یعنی ان دنوں میں ایک خاص رو جو ہے وہ نیکی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی یادوں کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے جینے کی جو رو ہے وہ چل پڑتی ہے اور چل نکلتی ہے. اور اس کو ان دنوں کو اور ان دنوں کے آنے سے پہلے ان کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اس کے لیے ماحول جو ہے وہ گرم کرنا چاہیے، لوگوں کو تیاری کروانی چاہیے، لوگوں کو سٹوریز سنانی چاہیے، لوگوں کو اس کے لیے یعنی اس کی فضیلت بتا کے اس کے لیے یعنی اس کام کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. تو ان دنوں کے فضیلت والے کاموں میں تو فضیلت تو اس بات کی بھی بہت ہے کہ آپ جس وقت چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر، ہر مہینے میں ہی چاند دیکھ کر دعا کرنی چاہیے. تو اس مہینے میں جب چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر دعا کر کے کتنا ڈیوائن کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے رشتہ جڑ جاتا ہے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے ایمان والا، امن والا، سلامتی والا، اسلام والا بنا دینا. اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ. تو دیکھیں کہ انسان کی اندر وسعت کتنی آتی ہے کہ میرا رب بھی وہی ہے اور اس چاند کا اور اس کائنات کا رب بھی وہی ہے. ایک ریمائنڈر ہے، اسی طرح جیسے ہمارے آبا نے اپنے رب کو تلاش کیا تھا اور آپ اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے تلاش کیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ عشرے کا آغاز ہوتا ہے تو اسی طرح سے جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ یعنی رمضان کے لیے شوق اور محبت رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں. لیکن اس وقت بھی ذہنی تیاری کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. حج کے دنوں میں یہ تیاری حاجیوں کے جانے کے ساتھ ساتھ ذہنی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ پھر ان فضیلت والے دنوں کے اعمال سے یعنی محروم ہو جاتے ہیں. تو ان فضیلت والے دنوں میں کرنے والے کاموں میں سب سے پہلے تو فرض نمازوں کی پابندی ہے کہ فرض نمازیں مرد حضرات جیسے ہم رمضان میں کہتے رہے it's a month of training, it's a month of training، تو یہ پھر ایک شارٹ پیکیج آ گیا. تو یہ ایک شارٹ پیکیج ہے لیکن یہ دن زیادہ افضل ہے. یہ دن زیادہ افضل، یہ زیادہ افضل دن ہے. اب یہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں. اب یہ ہے کہ جیسے فرض نمازوں کی بات ہم کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے تو جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنی چاہیے. اور اگر یعنی مردوں کو خاص طور پر باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل بھی ادا کرنے چاہیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ خاص چیز ہے ذکر، کہ ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، تکبیرات زیادہ کہنی چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا تو ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام، ہر وقت بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن یہ تو بڑائی کے بیان کرنے کے دن ہے، تکبیرات کے دن ہے. جانے والے تو لبیک کہیں گے اور پیچھے والے تکبیرات کو ضرور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. اور تسبیح، تکبیر اور تحمید اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور یہ 4 کلمات تو ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ کرام نے جب آپ نے کہا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت کے باغیچوں کے پھل کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بہت آسان ہے، بہت آسان اور بہت زیادہ یعنی اس کی وجہ سے انسان کے دل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
جو یعنی ایک محبت اور پھر ایک روب جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ یعنی انسان اگر زیادہ ان کو پڑھے تو آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور سم ٹائمز آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی ہیں. تو یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور کتنا اچھا ہے کہ ماحول میں یعنی تکبیرات ہر طرف گونجیں, اور یہ ہے کہ جیسے لوگ اپنی گاڑیوں میں بھی لگائیں اور چیزیں پلے کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ پلے کرنے کا. اور گھروں کے اندر بھی, گھروں کے باہر موبائل کی ٹون ہے. میں ٹون کی بات تو خالی نہیں کرتی, لیکن بہرحال ہر جگہ پر تکبیرات کی وجہ سے یعنی ایک ماحول ضرور بنتا ہے. صحیح. اور پھر اسی طرح سے تلاوت قرآن ہے, عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے, ان دنوں میں زیادہ کرنی چاہیے. اسی طرح سے تلاوت قرآن کے علاوہ یعنی بہت سے نیکی کے کام ہے, صدقہ و خیرات ہے. ان دنوں میں صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرنا چاہیے. کسی نے اگر زکوٰۃ نہیں دی, ویسے تو زکوٰۃ سال گزرنے پر واجب ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ افضل دنوں میں آپ جو بھی کام کریں گے وہ زیادہ افضل ہو جائے گا. تو اسی طرح سے جتنے نیکی کے کام ہیں, خدمت خلق کے کام ہیں, کسی کو کھانا کھلانا ہے, کسی کو لباس پہنانا ہے, کسی کی ضروریات کا خیال کرنا ہے. اور پھر جو یوم النحر ہے یعنی قربانی کا دن ہے, اور قربانی کے دن کے آنے سے پہلے قربانی کی جو تیاریاں, ہماری سوسائٹی میں یہ تیاری بڑی زور و شور سے ہوتی ہے, لیکن شاید بے روح ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر پر نظر رہتی ہے. لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں, تو اس اعتبار سے کس کی قربانی بڑی ہے, کس نے کس چیز کی قربانی دی, کتنی قربانیاں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا لوگوں نے, ما ہذہ الاضاحی, یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اللہ اکبر. میں یہ الفاظ جب کہتی ہوں, بولتی ہوں, جب میں یہ الفاظ سوچتی ہوں, تو میں رسول اللہ کی فراست پر یعنی اللہم صلی علی محمد, اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے. کس طرح انہوں نے ہمارا رخ اس جانب موڑ دیا جہاں سے یہ یادیں شروع ہوتی ہیں. تو سنت ابیکم ابراہیم, چھوٹی بات نہیں ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی. جتنی قربانی دنیا میں ہوتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر. تو یہ پیک کا عمل ہے قربانی. تو یوں یہ دن جو ہے وہ زیادہ افضل اعمال کرنے کے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر مزید بات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے قربانیوں کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور کس طرح اس سے لوگ زیادہ نفع حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر بات. رمضان کی آخر کی 10 تاک راتیں ہیں, وہ راتیں ہیں جو سب سے افضل ہیں. اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے افضل ترین دنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے روزے رکھیں. آپ کی اپنی روٹین کیسی ہوتی ہے؟ میری روٹین, میں روزے کس طرح سے آپ جی میں الحمدللہ روزے ضرور رکھتی ہوں. ان دنوں پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پورے 10 دن روزے رکھوں. اس کے علاوہ چیریٹی جو ہماری زکوٰۃ رہ جاتی ہے رمضانوں میں, میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان دنوں میں نکالوں, کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ افضل ترین دن رکھے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنی نیکیوں کو میکسیمائز کریں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. مطلب انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ جس طرح کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو, تو یہ 10 دن بھی اسی طریقے کے ہیں کہ آپ کم انویسٹمنٹ کے اندر آپ کو پروفٹ زیادہ ہوگا. اگر میں کبھی سنتیں نہیں پڑھتی ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سنتیں بھی پڑھوں, ایکسٹرا نوافل بھی پڑھوں, اور میں اپنے بچوں کو قربانی کا جو ٹرو میننگ ہے وہ ان کو کمیونیکیٹ کرنے کی اس طرح کوشش کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی, ہم ایک ماں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی اولاد. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ٹیسٹ تھا کہ تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کی قربانی کر سکتے ہو کہ نہیں. اور ہم تو اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ قربانی اور سیکریفائس ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کمیونیکیٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو کہ
प्रायोरिटी क्या है, रब प्रायोरिटी है या दुनिया प्रायोरिटी है। तो आजमाइशों से तो गुजरना पड़ता है, जन्नत का रास्ता इतना आसान नहीं है। और जैसे हज़रत अली करम अलैहि ने कहा है ना कि इंसान जो है कि जो आखिरत है वो मेहनत से मिलती है और जो दुनिया है वो किस्मत से मिलती है। और इंसान सारी ज़िंदगी ऑपोजिट करता है। हम आखिरत के लिए मेहनत नहीं करते, हम दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, जबकि इट शुड बी दी अदर वे राउंड। तो इन 10 दिनों के अंदर हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जितनी ज़्यादा नेकियां कर सकें, और जिस तरह सालसा ने कहा कि अस्कार में अपने आप को इंडल्ज रखें, तो जो हाजी वहाँ पे जिस पूरे प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं, हम भी उसी हिसार में रह सकते हैं, उन्हीं की तरह रह सकते हैं। तो क्या पता कि एक तरीके से हमें उतना ही रिवॉर्ड मिल जाए जो हज करने वाले लोगों को मिले। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। कितना खूबसूरत दीन है कि जब इंसान के पास, वही बात जो आपने शुरू में की थी कि जब इल्म आ जाता है तो इल्म ही जहालत के अंधेरों को ले जाता है और फिर इंसान उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाता है। मैं ये समझती हूँ कि देखें, दुनिया में अब कोई अंगूठा छाप हो तो सब लोग उसको बेचारगी की नज़रों से देखते हैं, लेकिन अगर किसी के पास अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म नहीं है तो उसको ये फीलिंग नहीं होती कि मैं भी तो अंगूठा छाप ही हूँ इस मैदान में, और शायद अंगूठा छाप भी नहीं हूँ। अंगूठा छाप तो इस यानी इलिटरेट तो हैं अल्लाह के दीन के मामले में, तो इस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि लिटरेट बना दें, हमारा लिटरेसी रेट बढ़ जाए। आमीन आमीन। हकीकी मानों में। उस्ताद, ये जो अभी मदिया भी बात कर रही थी कि इन दिनों के अंदर रोज़े रखे जाएं, तो जो लोग रख पाते हैं, कुछ मरीज़ भी हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो किस तरह से बेचैन भी रहते हैं। तो जिस तरह हम आम रोज़ों में कफ़ारा देते हैं, इसमें भी कुछ इस तरह का सिलसिला होता है या नहीं? देखिए, रोज़ा तो फ़र्ज़ रोज़ों का कफ़ारा होता है ना, ये रोज़े तो फ़र्ज़ नहीं है। ये तो दिल की खुशी है। लेकिन एक बात है कि जब हम नफली रोज़े रखते हैं, हमें ज़रूर ये जान लेना चाहिए कि हम जब फ़र्ज़ रोज़ों का कफ़ारा अदा करते हैं, फ़र्ज़ रोज़ों की कज़ा अदा करते हैं, तो वो कज़ा ही होगी, नफली रोज़ा नहीं होगा। या वो फ़र्ज़ हो सकता है या नफिल हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये सजेशन अच्छी है कि चलिए कम से कम आदत डालने के लिए अपने इन दिनों में आप अपने रोज़े रख सकते हैं, लेकिन सवाब जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर है। लेकिन ज़ाहिर है कि फ़र्ज़ रोज़े की कज़ा दी है तो फ़र्ज़ रोज़ा ही पूरा हुआ ना। तो इस वजह से नफली रोज़े रखने, तो उसूली तौर पर नफली रोज़े जो हैं वो अलग रखने चाहिए और फ़र्ज़ रोज़े जो हैं वो अलग रखने चाहिए। और ये है कि जिस रोज़े का सवाब बहुत ज़्यादा है वो अरफा का रोज़ा है, तो नेचुरली उसके साथ आप 8वीं का रोज़ा अगर मिला लेते हैं तो आपके दिल को तसल्ली भी हो जाती है और ये बेहतर भी ज़्यादा है, अफजल है। तो आप इस तरह से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन जो यकम ज़ुल्हिज्जा से रोज़ा रखना चाहें, सेलिब्रेट करना चाहें, तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। और मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो यानी इस्लामिक सेलिब्रेशंस के लिए जो मेहनत करते हैं, आप हरम में जाते हैं, बाकायदा यानी रोज़ों की इफ्तारियाँ भी होती हैं और बाकायदा तौर पर लोग इकट्ठे होते हैं रमज़ान की तरह। तो इसी तरह से रमज़ान की तरह ही इन दिनों को भी सेलिब्रेट करने की गुफ्तगू की थी रमज़ान आने से पहले इस दफ़ा कि किस तरह से मुख्तलिफ हल्के अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी, तब तो बच्चों के इम्तिहान थे और हमने ये बात भी की थी कि इम्तिहानों को रमज़ान में नहीं फिक्स करना चाहिए, लेकिन अब तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं, पेरेंट्स के पास भी बहुत वक्त है, माओं के पास भी वक्त है। किस तरह वो अपने बच्चों को इस बात के लिए तवज्जो दिला सकती हैं, उनको तरगीब दिला सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि इन 10 दिनों के रोज़े रखे जाएं और इबादत का एक स्केड्यूल बनाया जाए, जिस तरह हमने रमज़ान में बात की थी कि वर्कलोड को कम किया जाए, यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एजुकेट करने की ज़रूरत है। माँ भी तभी बता सकती है जब माँ खुद एजुकेट होगी। ठीक हो गया। तो इसके लिए मीडिया को, सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो ख़ास तौर पर स्कॉलर्स हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, करते हैं, लेकिन और ज़्यादा इसकी तरवीज के लिए काम करना चाहिए। और इसी तरह से जी, इसी तरह से जैसे यानी तालीमी इदारों को इसके लिए ज़रूर काम करना चाहिए। आप देखें कितनी अजीब बात है कि क्रिश्चियंस और बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो हर तरह की कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं। वो हमारी सेलिब्रेशंस के लिए वर्क करते हैं कि हमारे बच्चों को सिखाएं ईद कैसे मनानी है, फलां कम कैसे करना है। लेकिन मुसलमान मुल्क में होने के बावजूद और मुसलमान होने के बावजूद हमारे इदारों में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो गवर्नमेंट की तरफ से इदारों को पाबंद करना चाहिए। देखें, इदारों को जब पाबंद किया जाता है तो 14 अगस्त मनाया जाता है,
23 مارچ منایا جاتا ہے، کوئی اور سیلیبریشن اور تکبیر ڈے منایا جاتا ہے. اسی طرح سے اصل تکبیرات کے جو دن ہیں ان کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے ایک موومنٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میڈیا کو اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے. اور اگر حکومتی سطح پہ ہو جائے پھر تو کمال ہی ہو جائے. اچھا جی بالکل. لیکن اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. دیکھیے ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو پتہ چل گیا، اب وہ کیا کریں؟ ان کے گھروں میں یہ صدائیں کیسے بلند ہو، ہر کوئی اپنے آپ کو کیسے پابند کرے. جب تک لوگوں کو پریکٹیکلی یہ سب کچھ دکھایا نہیں جاتا، پریکٹیکلی اس سے گزارا نہیں جاتا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بالکل ایسے ہی. تو ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ جب ویلنٹائن ڈے آتا ہے، جب یعنی ویمن ڈے آتا ہے، جب مدرس ڈے آتا ہے، تو آخر سب لوگ سیکھتے ہیں نا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ترویج دی جاتی ہے، اس کو رواج دیا جاتا ہے. تو رواج دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہمارا بچہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری سیلیبریشنز کیا ہیں تاکہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں. تو بچوں کے اندر یہ چیز ابھارنے کے لیے جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں انہیں اس موقع پر خصوصی طور پر پروگرامز کرنے چاہیے، اور بچوں کو کے لیے جو ہے وہ یہ سب سٹوریز بھی سنانی چاہیے بچوں کو، اور بچوں کے لیے وہ سب اعمال جو حج کے ہیں اس کو بچوں سے پرفارم کروانا چاہیے. اور ایون بڑے بھی اس میں شامل ہوں، بڑے بھی بیٹھ کے دیکھیں تاکہ ان کا بھی ایمان تازہ. ٹھیک ہے ٹی وی پر دیکھ لینا فائدہ دیتا ہے، لیکن جو چیز اپنے ماحول کے اندر ایک یعنی اس کو لے کے آتے ہیں اس کا بہت زیادہ نفع ہوتا ہے الحمدللہ. اور استاذہ جیسے الحمدللہ النور انٹرنیشنل ہے، یہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں کوشش کرتے ہیں ہر علاقے میں ہر جگہ پر ایسی سیٹنگز رکھنے کی جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں اور سیکھ سکیں، وہاں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، شامل کروائیں، علم کی محافل میں لے کے بچوں کے لیے الگ پروگرامز ہونے چاہیے، بچوں کے لیے الگ ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو اگر آپ این موقع پہ توجہ دلاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت سیکھ جاتے ہیں. جی الحمدللہ. مجھے یاد ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو ہمیشہ بہت زیادہ محبت رہی اینیمل سے. بچوں کو ہوتی ہے ہر گھر میں، جب یعنی آپ جانور قربان کرنے کے لیے لاتے ہیں تو سب بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے، اسی لیے تو مقابلے بازی کی فضا ہوتی ہے. تو گھر میں بکرے آئے تو اس نے ایک بکرا اسے بہت اچھا لگا، اسے وائٹ کلر اچھا لگتا ہے، وہ کہنے لگی یہ میرا بکرا ہے. 3 ایئرس کی تھی تب. تو اس کا دل چاہتا تھا کہ مجھے بکرے کے اوپر بٹھائیں، میں بکرے کے کانوں کو دیکھوں، بکرے کے ساتھ وہ پھرتی تھی. اچھا خیر وہ یعنی 1-2 دن میں ہی اس کا اتنی انسیت ہو گئی. ہوا یہ کہ عید کے دن پہ جس وقت بکرے کو قربان کرنے لگے تو جب چھری پھیری تو ظاہر ہے کہ خون کا فوارہ اٹھا. وہ اس کو سمجھ نہیں آئی، اس سرپٹ بھاگتی بھی اندر آئی کہ ماما بابا نے میرے بکرے پر جو ہے وہ چھری چلا دی اور وہ بکرے کا خون نکل رہا ہے. پھر مجھے بہت اچھا موقع ملا اس وقت سٹوری سنانے کا. تو میں نے انہیں بتایا کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربان کیا تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھو بیٹا آپ کا بھائی ہے، اگر بکرے قربان نہ ہوتے تو بھائی کے گردن پہ چھری چلانی پڑتی. اچھا اس کو یہ بات اتنی سمجھ ہے، اس نے کہا پھر ٹھیک ہے. یعنی ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا بڑا اصل میں تو چھوٹا ہی سمجھتا ہے یہ اصل میں نہیں. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اگر ماں اس سٹیج پہ تربیت کر لے پھر تو سونے پہ سہاگا ہے نا کہ جی اس وقت. تو یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے. سٹوریز ایک علاقے میں رہنے والے ایک دوسرے بچوں کو اکٹھا کریں، اور جب قربانیاں ہو بھی رہی ہوں تب بھی بچوں کو ایک دفعہ یہ کہانی دوبارہ سنانی چاہیے، اس وقت بھی سنانی چاہیے. کیونکہ لہو بس کے اس وقت تو قطرے ایک شور ہوتا ہے نا استاذہ کی کسائی آگے صبح سے آوازیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا سب لوگ گوشت کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ گوشت مل جائے. جی بالکل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ لہو، اسے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو وہ دلوں کے تقویٰ کے لیے ایفرٹ کہاں ہے؟ بالکل. تو اس کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہوگا. مدیہ میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور پازیٹیو کانٹیکٹ. سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی. عشرہ ذو الحجہ بہت ہی بابرکت دن، وہ 10 دن جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ زندگی میں ہمیں ایک بار پھر ملنے والے ہیں. اس کی فضیلت پر ضرور روشنی ڈالیے گا. فائزہ بڑا طویل سوال ہے، یعنی اس کا جواب طویل ہے. جی. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے افضل دن بنائے ہیں، اور اس کا تذکرہ ہمیں اللہ کی کتاب میں ملتا ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی.
اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. حج والا مہینہ ذوالحجہ جس میں حاجی حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، گو کہ حاجی تو مناسک حج ادا کرتے ہیں، اصل میں یہ تمام مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یادوں کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان یادوں کے دنوں کو سب سے افضل قرار دیا ہے. اور استاد یہ یادیں کس کی ہیں؟ یادیں انہیں کی جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام پر 30 بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. کہنے کو آزمائش ایک ورڈ ہے، لیکن جب انسان اس سے گزرتا ہے کہ ایک آزمائش سے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس آزمائش میں اپنا توازن برقرار رکھنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر کس طرح سے اس سے باہر آنا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو ہر آزمائش اس کو اور زیادہ نکھار دیتی ہے، ہر آزمائش اور زیادہ آگے بڑھا دیتی ہے. تو انبیاء پر ہی سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے قریب ہیں، پھر اس کے بعد والے لوگوں پر. یعنی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہے، اور آزمائش آگے بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے، ایمان کی نشانی بھی ہے. جی بالکل. کیونکہ 30 آزمائشوں کا تو مطلب ہے کہ ساری زندگی آزمائشوں میں ہی گزر گئی. ساری زندگی آزمائشوں اور میں. ہمارے یہاں تو کسی کے اوپر آزمائش آ جائے تو کہتے ہیں ضرور اس کا کوئی کرنا اس کے آگے آ گیا ہوگا. اصل میں جہالت کا تو کوئی توڑ نہیں ہے نا. جی بالکل. جیسے کہتے ہیں نا کہ وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے. بالکل. تو اسی طرح سے جہالت کا علاج ہے تو علم ہی، لیکن جو علم بھی حاصل نہ کرنا چاہے تو یہ لا علاج مرض ہے. جب تک کوئی علم حاصل نہ کرے، علم سے ہی اس یعنی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ صحیح کیا جا سکتا ہے. تو آزمائش تو ظاہر ہے کہ یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں. لیکن مشکلات میں مبتلا ہونا بہرحال انسان کو نکھارتا ہے. مثال کے طور پر بیماری آتی ہے تو یہ بیماری اس کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو. اور آپ نے ایک دفعہ کسی مریض کی عیادت کرتے ہوئے ایک سٹک کو توڑا اور اس کو جھاڑا اور اس کے پتے جھڑ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں، ہم جب جھاڑتے ہیں پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح سے بخار کی وجہ سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو آزمائشیں تو انسان کو پاک کرنے کے لیے، آزمائشیں تو آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر 30 بڑی آزمائشیں آئیں. اور استاد پھر آزمائشیں آئیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے تو پھر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کریں تو اتنا بڑا اجر ہے. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھایا، اور پھر کس طرح سے اتنا بڑا درجہ عطا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تو بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی. جیسے یعنی جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور بڑے بت پہ کلہاڑا رکھ دیا تھا، اور پھر کس طرح سے یعنی ساری سوسائٹی نے اور وقت کے بادشاہ نے بھی طے کیا تھا کہ انہیں آگ میں جلا ڈالیں. تو اگر آزمائش تھی ایک طرف، تو دوسری طرف ساری دنیا کے لیے کتنی بڑی نشانی بنا دی. اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو یعنی یہ آزمائش پیش نہ آتی تو ابراہیم علیہ السلام تو عراقی میں ہوتے. جی. پھر مکہ تک جانے کا سفر بھی نہ ہوتا، اور حج کے یہ مناسک بھی نہ ہوتے. اور پھر ظاہر ہے ہمارا یہ حج کا سلسلہ، یہ یادوں کا سلسلہ، عشرہ ذوالحجہ کا سلسلہ ایک آگ سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ آگ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تھا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس آگ کے باعث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ممکن بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلیں اور نکل کر مصر تک پہنچے، اور مصر میں جا کے ایک اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے. اور اگر ایک بادشاہ سے یعنی اس کے یعنی جال سے نکلے تھے تو دوسرے بادشاہ کے جال میں جا پھنسے،
بظاہر تو پھنسنا ہی لگتا ہے نا، پھنسنا ہی لگتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر دھیرے دھیرے کسی اور مقام کی طرف لے جا رہی تھی. اور مصر کے بادشاہ نے جب سیدہ سارہ پر بری نظر رکھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سیدہ ہاجرہ کا تحفہ سیدہ سارہ تک پہنچایا، اور سیدہ سارہ کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام تک، پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر سیدہ سارہ کا دل تھوڑا متاثر ہوا، اور پھر کس طرح سیدہ ہاجرہ کو حرم کی سرزمین میں بلد امین میں پہنچا دیا گیا جب وہ ایک صحرا تھا، جب وہ ایک صحرا تھا، بے آب و گیاہ وادی تھی. اور یہیں سے یادوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ ان یادوں کو اس آگ کے ساتھ نتھی کر کے ہی دیکھتی ہوں، کیونکہ بہرحال اسباب مسبب الاسباب ہی کے پیدا کردہ، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جو صورتحال سب سے زیادہ انسان کو تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے اس میں کتنی خیر، کتنی حکمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہوتی ہیں. تو کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو اس علاقے میں چھوڑ کر گئے. آپ امیجن کر سکتے ہیں بڑھاپے کی اولاد، جوان بیوی کو اللہ کے حکم سے چھوڑنا بھی مشقت والا عمل تو تھا. بہت. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی بھی محبت تھی لیکن دل بھاری تو ہو رہا تھا. بوجھل قدموں سے چل کے واپس آ رہے تھے، آزمائش سے گزر گئے، لیکن آپ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام تو واپس چلے آئے، لیکن کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک عورت جو تنہا چھوڑ دی گئی ہو اپنے بچے کے ساتھ، جس کے پاس پانی کی مشک ہو اور کھجوروں کی ایک پوٹلی ہو؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سبق ہے، کتنی بڑی چیز ہے تمام انسانیت کے لیے، کہ بغیر کسی سبب کے بھی کتنے بڑے نتیجے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سیدہ ہاجرہ نے پانی ختم ہونے پہ صبر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں زمزم کا پانی عطا کیا. تو یہ زمزم بھی اسی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی یادگاریں ہیں. اور اگر ہم جب حرم پہنچتے ہیں اور ان ان دنوں میں آزمائشوں میں کامیابیوں کے نتیجے ہیں، کامیابیوں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی بہت بڑا انعام ہے قدردانی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ دن جب آتے ہیں تو یہ انہی کی یادوں کے دن ہیں کہ کیسے سیدہ ہاجرہ نے صفا اور مروہ پہ بھاگ دوڑ کی تھی، اور کس طرح سے یعنی وہی بچہ جب پاؤں پاؤں چلنے کی عمر کو پہنچا اور پھر جب جوان ہوا تو ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، جن کی پرورش، جن کی نگہداشت، جن کی تربیت سیدہ ہاجرہ نے کی تھی، اس بیٹے نے کہا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ حج پہ جانے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر اس گھر کا طواف کرتے ہیں تو وہ گھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. اگر مقام ابراہیم پر جاتے ہیں تو مقام ابراہیم اس گھر کی تعمیر کی یاد ہی تو ہے. اگر زمزم پیتے تو زمزم انہی کی یادگار تو ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے. مطلب ایک ایک عمل ایسا ہے جو اس خاندان کی ایفرٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے مٹی سے، گوشت سے، لہو سے اوپر اٹھایا تھا، اور جب وہ ان سب چیزوں سے اٹھ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنا دیا. سبحان اللہ. الحمدللہ. اور یہ دن جب آتے ہیں تو ہم یعنی حاجی حج کی تیاری کرتے ہیں، وہ یہ ضرور سیکھتے ہیں حج کے کون کون سے مناسک ہیں، کیسے کیسے کوئی کام کرنا ہے، لیکن شاید یادوں میں رہنا نہیں سیکھتے. ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ مناسک کس کی یاد ہیں اور کس طرح انہوں نے زندگی میں کیا کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا. انہوں نے زمین پر آنے کا مقصد پورا کیا، اور ہم جس سرزمین پر جا رہے ہیں ادھر جا کے ہم نے بھی اپنے مقصد زندگی کو ریوائز کرنا ہے. ہم نے بھی جینے کے لیے ایک مشن کے تحت جینے کے ارادے کرنے ہیں اور جینے کی کوشش کرنی ہے. اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سینکڑوں برس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری کی، انہوں نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم
رسول من انفسہم کہ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول مبعوث کر دے جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ سینکڑوں برس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس گھر کی آباد کاری کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، یہ تعمیر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کا حکم دیا گیا تھا؟ تعلیم کتاب کا، تعلیم حکمت کا۔ میں جب حرم میں جانے والوں کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھتی ہوں اچھا لگتا ہے، لیکن پھر جب میں سوچتی ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کلام کو سمجھتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ آج کی امت کو کیا ہو گیا کہ امت نے اس مقصد کو ہی پورا نہیں کیا جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ گھر بنوایا تھا اور اس گھر کی آباد کاری کروائی تھی۔ اور وہ تعلیم کتاب کہاں ہے؟ وہ تعلیم حکمت کہاں ہے؟ وہ تزکیہ نفوس کہاں ہے؟ تو جب تلاوت کی بات کرتے ہیں تو تلاوت ہمارے یہاں تو یہ سمجھی جاتی ہے کہ اندھا دھند صرف پڑھنا آ جائے، مخارج کے ساتھ چلیں پڑھ لیں، لیکن اصل مقصد یہ تو نہیں ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کے اندر میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس پیغام کو سمجھیں۔ تو جب یہ دن آتے ہیں تو یہ یادوں کے دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ عبادت کسی اور دن میں پسند نہیں ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ عبادت کسی اور دنوں میں پسند نہیں ہے، یعنی کتنا زیادہ پھر درجہ بڑھ جاتا ہے۔ استاذہ میں مدیحہ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی۔ ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہمارا ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن جب میں نے ان کی ٹرانسفارمیشن کی کہانی سنی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے، اور اللہ کا کلام اور اللہ کے قریب آنا۔ مدیحہ آپ کا تعلق پہلے میڈیا انڈسٹری سے رہا ہوا ہے، آپ ماڈلنگ میں اور ایکٹنگ میں اور فلمنگ میں انٹرنیشنلی بھی کام کرتی رہی ہیں، کس طرح اتنا بڑی تبدیلی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا؟ اب یہ کہنا تو مشکل ہوگا، لیکن بے شک ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور اس راستے پہ دین کی طرف لے کر آیا، اور میں نے میڈیا چھوڑ دیا، جبکہ میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کبھی حجاب کروں گی یا میرا اس طرح کا لباس ہوگا۔ تو بس دلوں کو بدلنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے آپ گمراہ چاہیں گے کر اپنا دے۔ وہ پرسنل مومنٹ جو آپ کو جس نے کلک کیا تھا آپ اس کو شیئر کرنا چاہیے، کچھ بھی جو آپ مناسب سمجھیں؟ اچھا، ایکچولی واٹ ہیپن واز کہ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا، میں میڈیا میں تھی اور ساری چیزیں بالکل ٹھیک جا رہی تھی، بس وہی پرسنل مومنٹ تھا کہ اٹ واز ریڈ کارپیٹ اینڈ اٹ واز ہاؤس فل، آئی واز واکنگ آؤٹ سائڈ اینڈ باہر میں نکلی اور سارے آڈینسز تھے، موسٹلی دے ور آل مین ہو ور لوکنگ ایٹ می۔ تو بس وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا، جب میں نے محسوس کیا کہ سب میری طرف ایڈمیریشن سے دیکھ رہے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ سی رسپیکٹ ان دیئر آئیز، بیکاز اے وومن ان کی آنکھوں کے اندر عزت نہیں تھی میرے لیے۔ تو بس پھر میں وہ گھر آئی اور آئی واز ویری سینسٹیو اینڈ ایموشنل، اور میں گر گرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسا فیل ہوا ہے، احساس ہوا ہے، اور تو نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن عزت کی کمی مجھے محسوس ہوئی ایز اے وومن۔ تو بس پھر اس طرح میرا رابطہ ایک بہت اچھے اسکالر سے ہوا، مفتی مینگ سے، اور وہ میری زندگی میں آئے، اور پھر میری زندگی کس طرح تبدیل ہو گئی، اور ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی، میڈیا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ فائن آرٹس میں جو میں نے ڈگری کی تھی تو میں اسکلپچرز بناتی تھی، پورٹریٹس بناتی تھی، وہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا الحمدللہ۔ پھر دبئی سے میں لاہور موو ہوئی، پھر مجھے اساتذہ کے بارے میں پتہ چلا، ان کی اکیڈمی کے بارے میں پتہ چلا، پھر میں نے وہ جوائن کیا، تو الحمدللہ میں نے ابھی قرآن کا جو میں ڈپلومہ کر رہی ہوں وہاں سے میں نے ایک پارہ ابھی کلیئر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دی، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اتنی ابھی بہت وقت نہیں گزرا، ارلی ایج میں موقع دے دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں۔ استاد یہ وہی بات ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انسان یہ کتاب جو حکمت ہے، جو اس کی حکمت ہے، جو اس کو پا لیتا ہے، جو اس ہدایت کو پا لیتا ہے، اس سے زندگیاں بدلتی ہیں الحمدللہ۔ استاد میں ایک بار پھر پوچھنا چاہوں گی، عشرہ ذی الحجہ کیونکہ آج کا خاص موضوع ہے تو اس کی فضیلت کے حوالے سے اس کے اور کیا فضائل ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ سب سے قیمتی دن ہے سال کے، اور اس اصل میں یہ دن ایسے ہیں جس میں حج ہوتا ہے، اور آلموسٹ حاجی ان دنوں میں تقریباً وہاں اس علاقے میں حرم میں پہنچ جاتے ہیں،
اور اس کے دن ایسے ہیں جس میں مثال کے طور پر عرفہ کا دن ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہوں عرفہ کے دن سے بڑھ کر. تو عرفات کا دن ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کو آگ سے نجات ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کا اظہار کرتے ہیں جو پراگندہ بال اور یعنی احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کی طرف یعنی محبت کے ساتھ دیکھنا اور ان کی طرف نظر کرم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو عرفہ کا دن ہے، اس کی فضیلت سب سے یعنی سب دنوں کے مقابلے میں ہر دن پہلے دن سے بڑھتا چلا جاتا ہے. عرفہ کا دن آتا ہے تو اس کا ایک روزہ ایک پچھلے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ روزہ وہ لوگ رکھیں گے جو وہاں حج کے لیے نہیں گئے، جو حج کے لیے نہیں گئے. حج کے لیے نہیں. یہ ظاہر ہے ہم عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت خاص طور پر یعنی یہ ہر مسلمان رکھ سکتا ہے. جی باقی دنوں کے روزے تو حاجی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عرفہ کا روزہ حاجی نہیں رکھتے. استاد صاحب میں یہاں پر ایک اور چیز بھی، کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے، کیا عرفہ کا روزہ اکیلا رکھا جائے گا یا ایک اور روزے کو ساتھ شامل کیا جائے گا؟ اور عرفہ کا روزہ ہم پاکستان میں کس دن رکھیں گے؟ یہ کوشچن ہر دفعہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں نے اپرچونٹی جانتے ہوئے یہ چاہا کہ آپ اس کا جواب بھی یہیں دے دیں. ایسا ہے کہ عرفہ کا روزہ اچھا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو گئی کہ اس کے لیے صرف ایک ہی دن بچا تو ایک دن کا روزہ بھی کافی ہے، رکھا جائے. ٹھیک. لیکن اگر ساتھ ملا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، اس میں جو بنیادی بات ہے کہ عرفہ کا دن کون سا ہے، تو یعنی وقت تو وہ ہے جو ہمارے پاس پہنچا. پہلے تو نیچرلی یعنی سائنسی ایجادات ایسی نہیں تھیں اور لوگ گلوبل ولیج میں نہیں رہتے تھے. اب یہ کہ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا کس علاقے میں کون سا وقت ہے. تو آپ دیکھیں مثال کے طور پر اس وقت یو ایس اے میں کافی ایریاز میں رات ہے. اچھا، دنیا کا بہت سارا ایریا ہے جہاں پہ اس وقت رات ہے، تو نیچرلی وہ یعنی دن نہیں ہو سکتا، اور جہاں پہ اس وقت دن ہے وہاں رات نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وقت جس میں لے کے آیا وہی وقت اس کے لیے مختص ہے، اس کو اسی وقت کے لحاظ سے کرنا ہے. باقی حج اپنی جگہ پر جب ہو اس دن میں اور دوسرے علاقوں کے دنوں میں فرق بھی آئے، تب بھی عرفہ کا دن ہر ایک کے لیے وہی ہے جو دن ان کے پاس پہنچا. صحیح. اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن بہرحال یہ اسی طرح سے ہے جیسے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہم جو ہے وہ رمضان کا چاند کس اعتبار سے اور رمضان کا روزہ بھی اور عید کس اعتبار سے کی جائے گی. تو لوگوں نے بہت کوشش کی اس بارے میں کہ سٹینڈرڈائز کرتے ہیں کہ سب طرف ایک ہی وقت میں یعنی رمضان